السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ نماز ہر درد کو ختم کر دیتی ہے۔ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ نماز خدا ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ 5 نمازوں کے فائدے۔ فجر خوبصورتی کو بڑھاتی ہے۔ ظہر آمدنی میں اضافہ کرتی ہے۔ عصر صحت کو بہتر بناتی ہے۔ مغرب ٹینشن کو دور کرتی ہے۔ عشاء پرسکون نیند عطا کرتی ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ نماز دنیا سے جنت تک کا سیدھا راستہ ہے۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنے ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ منت میں بیٹا مانگتے تھے، بڑھاپے میں سنبھالا بیٹی نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ غلط پاس ورڈ سے تو موبائل بھی نہیں کھلتا تو غلط عقیدے اور اعمال سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ تھوڑا نہیں پورا سوچے۔ اللہ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ دو، اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ خوش اخلاقی رزق کی وہ اعلیٰ قسم ہے جو بے حد خوبصورت مقدر والوں کو ملتی ہے۔ حسد اللہ کی تقسیم کو قبول نہ کرنے کا نام ہے۔ لوگوں کو نصیحت نئی کیفیت بدلا کرتی ہے۔ نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے دی جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ کریں۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ جب پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو استغفار کثرت سے کیا کریں۔ غلط راستے پر چل پڑے تو استغفار کیجیے۔ غلطی ہو جائے تو استغفار کیجیے۔ آفتیں اور مصیبتیں گھیر لے تو استغفار کیجیے۔ مشکلات کا شکار ہو جائیں تو استغفار کیجیے۔ گناہ ہو جائے تو استغفار کیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ وفاداری ایک برانڈ ہے جسے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ مکان ہاتھوں سے بنتے ہیں، گھر دلوں سے آباد ہوتے ہیں، اور دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ یا اللہ دلوں کو آباد کر دے، آمین۔ یا اللہ مجھے مکہ کی اذان سننا، مکہ کا زمزم پینا، مکہ میں نماز ادا کرنا نصیب فرما، آمین۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رحمت برستی ہے۔ نماز وسیلہ ہے اللہ سے ملاقات کا۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ نماز کے 7 انعام: روزی میں برکت، تندرستی، صحت، نیک اولاد، خوشحال گھر، دنیا میں عزت، میدان حشر میں جام کوثر، آخرت میں جنت۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے اللہ کے سامنے رو لو۔
جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چینٹیاں بھی نہیں آتی۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ یا اللہ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے، آمین۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، باقی سب ان کو دین سکھا دے گا۔ نماز سے ہی کامیابی ہے۔ کامیاب زندگی کے 3 راز: نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو۔ خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ جو سکون نماز اور قرآن میں ہے وہ اور کہیں نہیں۔ سجدہ کیا کرو، سجدے کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ پہلا سکون اللہ تعالیٰ، دوسرا سکون نماز اور تیسرا سکون ماں۔ 3 انسان 3 چیزوں سے دور رہتا ہے: غصے والا درست فیصلے سے، جھوٹ بولنے والا عزت سے، جلد بازی کرنے والا کامیابی سے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعا لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ اے اللہ ہمارے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما، آمین۔ حفاظت کریں نماز میں قلب کی، مجلس میں زبان کی، غصے میں دماغ کی۔ کبھی کبھی صرف ایک آیت انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بڑا احسان ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ جو شخص آپ کو عزت نہیں دے سکتا اس سے محبت تو دور کسی بھی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ آج کا سوال: خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والی خواتین کا نام بتائیں۔ کمنٹ میں لازمی بتائیں آپ کو پتہ ہے کون سی خواتین سب سے پہلے اسلام لائی تھی۔ سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ جو کوئی اہل جنت کا لباس پہننے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں حرام لباس سے دور رہے۔ اللہ پاک بری گھڑی، برے لوگ، بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ ایک اچھی بات: تنہا انسان کو بھی یہ نہ سمجھو کہ انسان تنہا ہے، بلکہ جو انسان تنہا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ محبت صرف وہی حلال ہے جو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ بنا نکاح کے سوشل میڈیا کی یہ محبتیں سوائے جہنم کی آگ اور ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ ہر نعمت پر دل سے کہیے الحمدللہ۔ کچھ لوگوں سے ہمارا چپ کا رشتہ ہوتا ہے، نہ کچھ کہنا نہ سننا، لیکن بہت خیال رکھنا۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ وہ شخص اپنے آپ پر بڑا جرم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ جب آپ اپنے گھر والوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ غلط راستے پر ہیں۔ ہر نعمت ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اسے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ ایک اچھی بات: تنہا انسان کو بھی یہ نہ سمجھو کہ انسان تنہا ہے، بلکہ جو انسان تنہا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ سچ بولنا بے شک بڑی بات ہے، مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ میں سچ سننے کی ہمت ہو۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو
وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ خدا کو بتاؤں گی، قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کتنی بے دردی سے زندہ لوگوں کو کچل دیتے ہیں۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ نمبر 1، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ نمبر 3، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شوہر کی طرف سے توجہ اور محبت کا ملنا بیوی کے چہرے کی رونق کا پاسورڈ ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ مولا کائنات علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر سب کچھ الٹ ہو رہا ہے زندگی میں تو اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جہاں حالات برداشت سے باہر ہو جائے وہاں اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ خود کو اچھی طرح ٹٹول لو اور 3 موقع پر اپنی ذہن کی کیفیت جانچا کرو۔ نمبر 1، نماز پڑھنے کے دوران۔ نمبر 2، قرآن پڑھتے وقت۔ نمبر 3، اپنے اللہ کا ذکر کرتے وقت۔ اگر تم لطف و کیف محسوس کر رہے تو ٹھیک، ورنہ جان لو کہ دروازہ بند ہے۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے آخر کار سب نے چلے ہی جانا ہے، پیچھے بس یادیں اور حسرتیں ہی رہ جاتی ہیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی چوائس ہوتے ہیں، ورنہ آپشن تو ہر کوئی بن جاتا ہے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے پر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارا کردار بن جاتا ہے، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتا ہے۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لیں، بس ہر پل، پھر مرنا نہیں پڑے گا، سکون سا اندر بس جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ حالات جیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ کامیابی کیا ہے؟ ڈگری کا مل جانا، نکاح ہو جانا، حکومت مل جانا یا بڑی جاگیر اور مال کا مل جانا کامیابی نہیں ہے، بلکہ ایمان کی حالت میں موت کا مل جانا یہ ہے بڑی کامیابی۔ ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یا اللہ میری نسلوں کو بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز۔ جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے۔ بعد میں پچھتاوے مار ڈالتے ہیں۔ والدین حیات ہیں تو ان کو وقت دیں، ان کی قدر کریں اور اپنی خوش نصیبی پہ ناز کریں، اور والدین کے لیے دعا لازمی کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ محبت کسی کے پیچھے بھاگنے یا کسی سے آگے چلنے کا نام نہیں، محبت کسی کے ساتھ چلنے، کسی کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے۔ الفاظ چابیوں کے مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ جھاڑی والوں نے پوچھا، وہ حج پہ جا رہا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھا، مگر تم تو جھاڑی لگاتے ہو، اتنے پیسے؟ بولا، جھاڑی میں لگاتا ہوں میرا۔ جب دل میں میل اور طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہ ہو، اور جب پکڑ ہوتی ہے تو اس کھالے انسان کو خاک بننے میں دیر نہیں لگتی۔ گفتگو کیجیے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ کبھی بھی خود کو کسی کا اتنا عادی مت بناؤ کہ اس کے چلے جانے کے بعد تمہارے پاس کچھ نہ بچے۔ ہر انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے،
حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ درود شریف۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہے۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کریں۔ نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ تہجد پڑھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہوا اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر دیں۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں زندگی کتنی مشکل ہے۔ دینے کی عادت ڈال لیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی، رزق بھی اور سکون بھی۔ جاہل ڈھول کی طرح ہوتا ہے، بولتا بہت ہے لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے حرام و حلال کی تمیز صرف کھانوں تک محدود کر دی ہے۔ آپ ایک ہی بار جیتے ہیں، لیکن اگر صحیح سے جئیں تو ایک ہی بار کافی ہے۔ دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو، وہاں چوٹ لگاتے ہیں جہاں پہلے ہی زخم ہو۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین نہیں کرتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیے اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ کہتے ہیں کہ اچھے دوست سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، سنو وہ دل ہے۔ کچھ نیکیاں زندگی میں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی کے میسج کا ہو، چوکھٹ پر بیٹھے کسی کے لوٹ آنے کا ہو، بستر پر لیٹ کر نیند کا ہو، یا زندگی سے ہار کر موت کا ہو۔ جب آنسو نکل آتے ہیں تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، ان میں ماضی کی تکلیفیں، درد، دکھ، اپنوں کے ستم، چاہنے والوں کے بااعتباری، کبھی نہ لوٹ کر آنے والوں کا غم، وعدوں کی پامالیاں، اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ تم اپنی غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں، اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا جناب، جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے نہیں جاتی۔ اگر دولت کمانا زندگی کی حقیقی کامیابی کا اصل مقصد ہوتا تو قارون کو کامیاب ترین انسان مانا جاتا۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ آج کی بات، انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ جسے میرا رب چاہے وہ جس کو چاہے رنگ لگا دے، پر امید رہے مایوسی گناہ ہے۔
صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ زیادہ دیا کرو کیونکہ اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیرے یہ بندے تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو خرچ کرتا جا، میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا گیا ہو اور اس نے دے دیا، اس کے لیے 70 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اولاد کو کبھی بھی بد دعا نہ دیں۔ جو شخص اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے تو اس کو اللہ کفر و تنگستی کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے، روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کر لو کیونکہ تم پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جب ایک آدمی اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ صدقہ خیرات کے فضائل: گناہوں کا کفارہ، مال میں برکت، بری موت سے حفاظت، محشر کا ٹھنڈا سایہ، جنت میں خاص دروازے سے داخلہ۔ آسان صدقہ: پانی پلانا صدقہ ہے، کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچانا صدقہ ہے، کسی آدمی کو سواری پر بیٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ: بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے، اپنے بیٹے، بیوی، خادم کو کھانا کھلانا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ صدقہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ صدقے کی اہمیت: میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے؟ اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے تو جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا، اے رب، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکیوں میں شامل ہو جاؤں۔ سورہ المنافقون۔ یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا کہ میت صدقہ کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو۔ بے شک مومن قیامت کے دن صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ: پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کرو تاکہ تمہیں رزق ملے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ کرتے رہا کیجیے۔ اگر آپ کو دوائیوں سے آرام نہ آ رہا ہو، پریشانیاں ختم نہ ہو رہی ہوں، تنگستی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو صدقہ دے کر دیکھ لیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ قرض دینا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قرض صدقہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو نمک دیا، گویا اس نے اس نمک سے ذائقے دار بننے والا تمام کھانا صدقہ کیا۔ صدقے کا 2 گنا ثواب: صحابی رسول حضرت قیب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جمعے کے دن کا صدقہ کرنے کا 2 گنا اجر ثواب ملتا ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ کے نزدیک کون سا صدقہ زیادہ پسندیدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی کا صدقہ۔ شیئر ضرور کریں، اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ صدقہ سے علاج: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو کیونکہ صدقہ بیماریوں اور پیش آنے والی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ صدقہ سے عمر میں اضافہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فقر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب دو آدمی ملتے ہیں تو پہلے کون سلام کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو دونوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی لڑکا اپنے ماں باپ کو محبت اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر نظر کے بدلے ایک نفلی مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جاتے تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ صدقہ کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ توبہ قبول ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی وہ بندہ اگلی نماز تک اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو۔ جو شخص دن یا رات کو صدقہ کرتا ہے تو وہ سانپ یا بچھو کے کاٹنے، گر کر مرنے یا اچانک موت سے محفوظ رہتا ہے۔ اپنی موت کو یاد رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو۔ میرا اللہ جب کسی انسان سے خوش ہوتا ہے تو بدلے میں اسے 5 وقت کا نمازی بنا دیتا ہے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ یا اللہ موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ 3 بار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو 3 بار کرتے اور جب کچھ مانگتے تو 3 بار مانگتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی سکھانے والے کے لیے ہر شے بخشش مانگتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے عزت سے پیش آنا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوں گی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوں گی کیونکہ وہ مومن کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے جہاد کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے والدین زندہ ہے؟ عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، پھر ان کی خدمت میں رہو، یہی جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پر شفقت کے ہاتھ پھیرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ رکھ کے یقین تیرے کن پہ مولا، میں نے ہر حال میں مسکرانا سیکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو اور خوب کوشش سے دعا کرو
اور کہو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ کو کھانا اچھا لگتا تو اسے کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے لیے ہوں گی۔ درود پاک پڑھنے والے بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ واحد عبادت ہے جو اللہ پاک ہر کسی کو نہیں دیتے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ سنہرے حروف، پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام دوسروں کو تنقید کرنا۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اے تمام جہانوں کے بادشاہ، تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، اس دنیا میں جتنے بھی مجبور لوگ ہیں جو تیرے علاوہ اپنی مجبوری کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، تو ان سب لوگوں کی مشکلات کو دور فرما دے۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ ملتی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ دولت خرید سکتی ہے، دولت اینک خرید سکتی ہے مگر نظر نہیں۔ دولت کتابیں خرید سکتی ہے مگر علم نہیں۔ دولت گھڑی خرید سکتی ہے مگر وقت نہیں۔ دولت قلم خرید سکتی ہے مگر تحریر نہیں۔ دولت دوائیں خرید سکتی ہے مگر صحت نہیں۔ دولت نرم بستر خرید سکتی ہے مگر نیند نہیں۔ دولت عیش و عشرت خرید سکتی ہے مگر سکون نہیں۔ جس کے دل میں رب ہے اس کے پاس سب ہے۔ 3 چیزیں ذلیل کرتی ہے، چوری، چغلی اور جھوٹ۔ 3 چیزیں پاک رکھو، جسم، لباس اور خیالات۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس اور غصہ۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھو، نماز، قرآن اور درود۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو، فرض، قرض اور مرج۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پر قبول کرتا ہے۔ سنہری باتیں۔ آنسو کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جو قرآن سے جڑ گیا وہ فلاح پا گیا۔ اللہ کے نزدیک جس انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی چلتی جاتی ہے، اس کا امتحان اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ تو وہ ہے جو مجھے اپنے قریب بلاتا ہے اور دور جانے پر ناراض نہیں ہوتا، بلکہ واپس آنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو پروردگار نصیب سے زیادہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے لیے ہوں گی۔ نماز اگر عبادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پل صراط کے وقت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کو سفارشی بن کر آئے گا۔ حسد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کی نعمتوں کے بھی کچھ دشمن ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتوں کے دشمن کون ہیں؟ فرمایا، یہ دشمن وہ ہیں جو لوگوں کے ان نعمتوں کی بنائی پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنہ دیتے رہتے ہیں اور
ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ بیٹی اور درخت۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ بیٹیاں جہنم سے آڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس 3 بیٹیاں اور وہ ان کے ہونے پر صبر کرے، ان کو اپنی کمائی سے کھلائے پلائے اور پہنائے تو وہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے جہنم بنائی گئی تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ نماز کی شان۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سر سے آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے۔ فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے۔ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ رشتہ داری کے لیے اہل نہیں ہے۔ گہرے الفاظ۔ جب تعلقات اچھے رہے ہوں تو ان کے خراب ہونے پہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ذاتی حملے کرنا کمظرفی ہے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ جس بستی میں ہم بستے ہیں وہاں روٹی مہنگی اور غم سستے ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہ کوئی کسی پہ مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے۔ جس طرح تم اپنے ماں باپ سے پیش آؤ گے تمہاری اولاد بھی تم سے اسی طرح پیش آئے گی۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا الہی شخصیت کی علامت ہے۔ کبھی کبھی کسی سے اتنی شکایت ہوتی ہے کہ شکایت کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ انسان اتنا پھٹ گیا ہے کہ اسے اپنی قبر کے معلومات کا نہیں پتہ، لیکن دوسروں کے جہنم جانے کا پورا یقین ہے۔ جو ظاہر کرنا پڑے وہ درد کیسا، اور جو درد سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ کسی کا آپ پر اعتماد کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ جنت کے پتے۔ ایک چیز ہوتی ہے نظر کا دھوکہ، لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں، اور جو وہ ہوتے ہیں اسے وہ چھپا کر رکھتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے، لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ اگر بے قدری کرنے والا شخص آپ کو برا نہیں لگ رہا ہے تو سادہ سا مطلب ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ آپ کی آدھی خوبصورتی آپ کے الفاظ میں ہے اور باقی آپ کے ادب میں ہے۔ دعاؤں کے حصار میں رہتے ہیں وہ جو زندگی میں نہیں رہتے۔ اپنے آپ سے اپنے بارے میں سچ بولنا سب سے عظیم ایمانداری ہے۔ محبتوں کے عادی لوگ سخت لہجوں سے ہی بکھر جاتے ہیں۔ کتابوں کی دوستی بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ ہم سے باتیں تو نہیں کرتے لیکن بہت کچھ سکھا جاتے ہیں۔ جو بات ہے، مجھے یقین ہے اس رب کے معجزوں پر، بس اس واسطے دعا مانگ کر مطمئن رہتی ہوں۔ وقت جب بدلتا ہے نا تو بدنام کرنے والے خود ہی نیلام ہو جاتے ہیں۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے تب تکلیفیں غصہ بن کر باہر آ جاتی ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی، اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔
नसीहत जितनी नरमी से की जाएगी उतना असर करेगी, क्योंकि ज़बान के मीठे बोल दिलों को खरीद लेते हैं। मामूली मामूली बातों को दिल में रहने न दें, क्योंकि अगर ये दिल में मकीन बन जाएंगे तो बड़े बड़े रिश्ते मुसाफिर बन जाएंगे। जो रब दिल में डाल सकता है वह रब नसीब में भी डाल सकता है। बस यकीन रब पर खूब होनी चाहिए। दुआ मांगते रहो, हर पल मांगते रहो, और इंशाल्लाह एक दिन दुआ ज़रूर कबूल होगी। ना उम्मीद इंसान हर अच्छा मौका गवा देता है, मगर पर उम्मीद इंसान परेशानी में भी मौका तलाश कर लेता है। अपने ख्यालात साफ पानी से भी ज़्यादा साफ रखें। जिस तरह पानी के कतरे से दरिया बनता है, इसी तरह ख्यालात किरदार और ईमान बनते हैं। मत सोचिए कि हम नेक हैं, हम बस खुदा के पर्दे में हैं। जहाँ बातें दिलों को ज़ख्मी कर जाए वहाँ बातें ख़त्म कर देनी चाहिए। जो हिस्सा अल्लाह का है वह रूह है, जो हिस्सा अपना है वह अमल है, जो कपड़ों का है वह जिस्म है। दूसरों की मदद के लिए ज़रूरी नहीं आप ताकतवर या अमीर हो, सिर्फ आपका रहमदिल होना ही काफ़ी है। हम जो कुछ भी सुनते हैं वह एक राय हकीकत नहीं, हम जो कुछ देखते हैं वह एक नुक्ता नज़र है, सच नहीं। खामोश चेहरों पर हज़ारों पहरे होते हैं, हंसती आँखों में भी ज़ख्म गहरे होते हैं। इंसान पर ऐसे दिन भी आते हैं जिनमें महज सांस लेना भी बहादुरी होती है। जन्नत के पत्ते, भाई सिर्फ वही होता है जिसे अल्लाह ने आपका भाई बनाया हो, और जिसे अल्लाह पाक आपका भाई न बनाए वह कभी भाई नहीं हो सकता। लहजों का असर सीने में धड़कते हुए दिल को भी साकिन कर देता है। लोगों पर जितना भी एतबार हो, मगर उनके लिए अपनी ज़िंदगी के कमरों में हमेशा मेहमानों वाला कमरा ही खोलें। आसमां इतनी बुलंदी पे जो उतरता है, भूल जाता है कि ज़मीन से ही नज़र आता है। दूसरों के बारे में गलत बोलना बहादुरी नहीं होती, बस हमारी तरबियत ज़ाहिर होती है। जब मुश्किल वक्त आता है तो हम अपनों को तलाश करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जिनको तलाश करना पड़े वह अपने नहीं होते। होने वाले खुद ही हो जाते हैं अपने, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जाता। हसद का कोई फ़ायदा नहीं है, बुलंदियाँ अल्लाह की ज़ात देती है। आपका रब आपको अकेला नहीं छोड़ता, वह दूर नहीं जाता, आप दूर जाते हैं। किसी के लिए हर वक्त दस्तयाब रहेंगे तो अपनी अहमियत खो देंगे। कुछ बातों से लाइल्मी ही बेहतर होती है, क्योंकि मालूम होने पर हम दुख के दरिया में उतर जाते हैं।